یہ ایک مختصر سا مضمون ہے آج کی محفل کے حوالے سے اور اردو ادب اور شاعری اور عورت کے حوالے سے وہ پیش کر دیں۔ غالب سپہگری کو وجہ عزت جانتے تھے کہ پیشہ آبا تھا۔ سلیم جعفری کے اجداد کا پیشہ شاعری ہرگز نہ تھا، لیکن یہ سلیم کا شوق لا نہایت ہے کہ انہوں نے بزم آرائی شعر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ یہ انہی کی ہمت ہے کہ آج کی بزم کی رعنائیاں اور برنائیاں آپ کے سامنے ہیں۔ اس محفل کی نغمگی آپ کی سماعت کو سیراب کرے گی اور اس میں پڑھے جانے والے اشعار کی پرواز فکر آپ کے اشہب خیال کو مہمیز کرے گی۔ سلیم کے کہے پر میں یہاں حاضر ہوئی ہوں عورت اور شاعری کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو کے لیے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ شعر کی محفل میں نثر کا کیا کام۔ یہ گفتگو اگر مجموعی اعتبار سے کی جائے تو قبل مسیح ہمیں یونان میں سیفو کا نام ملتا ہے، جسے ناقدین ادب ہومر کا ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے زمانے کی بات کریں تو زلیخا یوسف کی شان میں شعر کہتی نظر آتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں زبا شعرائے عرب میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ امیہ دختر جناب عبد المطلب شعر کہتی تھیں اور حضور نے اپنے دادا کا مرثیہ اپنی پھوپھی امیہ کی زبان سے 8 برس کی عمر میں سنا۔ قتیلہ بنت نصر بن حارث کے اشعار کی داد آن حضرت نے دی۔ خنسا کا نام عربی ادب کے اہم ترین ناموں میں سے ایک ہے۔ میسون والدہ یزید اپنے زمانے کی قادر الکلام شاعرہ تھی۔ تاریخ میں بنت عقیل کے وہ اشعار محفوظ ہیں جو انہوں نے دربار یزید میں امام مظلوم کے سر کی آمد کے موقع پر برجستہ کہے۔ اسی طرح ہم 19ویں صدی کے ایران کی قرۃ العین طاہرہ کو کیسے بھول سکتے ہیں، جس کی شاعرانہ عظمت کے سامنے علامہ شبلی اور علامہ اقبال سر تسلیم خم کرنے کو سعادت خیال کرتے ہیں۔ یہ تو ہزاروں اور سینکڑوں برس پہلے کی باتیں ہیں، لیکن بات جب اردو شاعری اور خواتین کے بارے میں کی جائے گی تو جس طرح ولی دکنی اردو کے پہلے شاعر ہیں، اسی طرح اردو کی سب سے پہلی صاحب دیوان شاعرہ محلقہ بائی چندہ دکنی کا نام آئے گا۔ اب ذرا چشم تصور کو وا کیجئے اور آج سے 300 برس پہلے کے اس دور کا نظارہ کیجئے جب مغل سلطنت کا عروج کمال ہے۔ جبر اور حبس کے اس ماحول میں شہزادی زیب النساء مخفی سانس لے رہی ہے اور شعر کہہ رہی ہے۔ ترک اور ایرانی شہزادے اس کی علمی اور ادبی محفلوں میں حاضری دیتے ہیں اور دانش و بینش کے موتی چنتے ہیں۔ شہزادی صرف فارسی میں ہی مشق سخن نہیں کرتی، نئی نویلی اردو کو بھی نوازتی ہے۔ مشہور مستشرق اور فرانسیسی محقق گارساں دتسی اور نواب نصیر حسین خیال اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ یہ شہزادی زیب النساء مخفی کے اشعار ہیں۔ آ کر ہماری لاش پہ کیا یار کر چلے، خواب عدم سے فتنے کو بیدار کر چلے۔ شہزادی کا ہی ایک اور شعر آپ کی نظر ہے۔ کہتے ہو تم نہ گھر میرے آیا کرے کوئی، پر دل نہ رہ سکے تو بھلا کیا کرے کوئی۔ یہاں ان اشعار کو پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کی سلاست اور اسلوب پر گفتگو کی جائے، مدعا صرف یہ بتانا ہے کہ آج سے 300 برس پہلے ہماری خواتین نے اردو شاعری کی ابتدا کر دی تھی۔ اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ مردوں نے ان کی شاعری کو درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ یہاں پر ان بے نام و گمنام شاعرات کا تذکرہ بھی لازمی ہے جنہوں نے زبان و ادب کے ارتقاء میں ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے اور گیت کہے ہیں۔ یہ وہ دھنک رنگ گیت ہیں جو ہمارے موسموں کے رنگ میں رگے ہوئے ہیں اور ہماری تہذیبی روایات سے ہم آہنگ ہیں۔ عورت کے احساس جمال اور اس کے محسوسات کی سگندھ سے مہکتے ہوئے یہ گیت آج بھی ہمارے دیہاتوں اور قصبوں میں گائے جاتے ہیں
اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ بر صغیر کی عورت نے گیتوں کے روپ میں امر شاعری کی ہے۔ بیلا بھی بویا چنبیلی بھی بوئی، میں نے بوئے ہزاروں پھول، اللہ تیری گلیوں میں برسے نور۔ اور ایسے ہی ہزاروں دھڑکتے ہوئے گیت ان گمنام عورتوں کے تخلیقی وفور کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اور صرف ان گیتوں کا ہی کیا تذکرہ ہے، میرا بائی کے گیت ہندوستانی ادب کا عظیم سرمایہ ہیں۔ یہ وہی میرا بائی ہیں جو کہتی ہیں، راجا جی نے وش کا پیالہ بھیجا، پیالہ دیکھ میرا ہانسی رہے۔ تو کچھ یوں ہے کہ ہمارے مشرقی اخلاق و اقدار کے سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے راجے مہاراجے تخلیقی صلاحیتوں سے چھلکتی ہوئی جوہردار عورتوں کو طنز و تہذیب سے بھرے ہوئے وش کے پیالے بھیجتے رہے۔ ان میں سے بیشتر نے مشرقی تہذیب کے نام پر ہنس ہنس کر یہ پیالے پی لیے اور اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا گلا گھونٹ کر گمنامی کی موت مر گئیں۔ لیکن کچھ ایسی بھی تھیں جنہوں نے کسی مرحلے پر بھی سر نہیں جھکایا اور اپنی سی کر گئیں۔ یہ ایک اہم ادبی سوال ہے کہ شاعری جو بر صغیر کی گنگا جمنی تہذیب کا نفس ناطقہ ہے، اس میں عورت ہمیں ہر قدم پر موضوع شعر تو بنتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن شعر موضوع کرتے ہوئے خال خال ملتی ہے۔ ہمارے بعض ناقدین کا خیال ہے کہ عورت کے مزاج کی سریت، حسیت اور نرگسیت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اصل دھارے سے کٹی ہوئی اور گھر کے آنگن تک سمٹی ہوئی اس کی زندگی نے اسے ان صدرنگ تجربات اور ہزارہا کیفیات سے دوچار ہی نہیں کیا کہ وہ شاعری کے آسمان پر کھل کر اڑان بھرتی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مکتبہ فکر وہ بھی ہے جس کی نمائندگی ڈاکٹر اندلیب شادانی نے خوب کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے جسمانی زور و قوت کی بنا پر مرد نے عورت کو کبھی اپنا ہم مرتبہ اور ہم پلہ نہیں جانا اور اس کی ذہنی استعداد اور تخلیقی صلاحیتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ چنانچہ عورت کی اکثر فطری صلاحیتیں بروئے کار نہ آنے کے سبب اور معطل رہتے رہتے ناکارہ ہو گئیں اور عورت زندگی کے کسی بھی شعبے میں کارہائے نمایاں انجام نہ دے سکی۔